یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہی تھی. میں موازنے کے لیے حکومت کی سرکار کی کسی اسکیم پر کوئی تبصرہ نہیں کرنا ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے. ہماری گورنمنٹ نے ہندوستان میں ایک تحریک چلائی تعلیم کے لیے جس کا نام ہے سرو شکشا ابھیان. سرو شکشا ابھیان. سب کہیں سڑکوں میں بورڈ لگے رہتے تھے, خوب چلے. یہ سن 2000 اور 2001 کا جو تعلیمی سال تھا وہاں شروع ہوئی تھی. سن 2000 میں آ کے یہ شور بچایا ہماری سرکار نے کہ سب کو شکشا ملے, اس کی تحریک چلائی جائے. ایک یو این او کی تحریک ہے, یونائیٹڈ نیشن آرگنائزیشن کی تحریک ہے تعلیم کے میدان میں. اس کا نام ہے وشو ساکشرتا مشن. وشو ساکشرتا مشن پورے وشو کو, پوری دنیا کو, پورے جہان کو ساکشر بنانے کا مشن. کوئی نرکشر نہ رہے, کوئی ان پڑھ نہ رہے, کوئی جاہل نہ بچے. اس کی تحریک چلائی انہوں نے. یہ کب چلائی؟ 1984 اور 85, جس کو اب زیادہ سے زیادہ 40 سال ہو رہے ہیں. یہاں بتانا یہ ہے مجھے کہ حکومت کی اسکیموں کا سے کوئی مطلب نہیں ہے. بتانا یہ ہے کہ جب انسان چاند پر پہنچ گیا کہ نہیں, 1969 میں نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر قدم رکھ دیا تھا. اور جب سورج کو انسان نے علم کے سہارے سے مٹھی میں کر لیا, سولر کی لائٹیں ایک ایک گاؤں میں پردان میں لگائی, بجلی اسکیم لگائے کہ نہیں سورج کی لائٹ. ہم نے سورج کو اپنی مٹھی میں کر لیا علم کے سہارے سے. ہم نے چاند پر قدم رکھ دیا علم کے واسطے سے. دنیا جب اتنی آگے نکل گئی تو یو این او والے کہتے ہیں کہ تعلیم کی ضرورت تو سب کو ہے. ہمارے ملک کی تحریک چلی اور کہا گیا کہ سب کو ساکشر ہونا چاہیے, ہر ایک کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, شکشا سب کی ضرورت ہے, تعلیم ہر ایک کو ملنی چاہیے. انہوں نے اب جا کے کہا, لیکن ہمارے آقا و مولا سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بڑے پر, چھوٹے پر, بچے پر, جوان پر, بوڑھے پر, مرد پر, عورت پر, ہر ایک پر علم حاصل کرنا فرض ہے. یہ اتنی بڑی بات تھی تو ہمارے نبی نے کہا, دنیا میں کسی نے نہیں کہی ہوگی اتنی بڑی بات, اور کہیں نہیں تو آپ کہیں گئی. پھر بھی ہم تعلیم سے غافل ہیں. ایک بات اور عرض کرتا ہوں, انشاءاللہ اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہمارے ملک میں جب یہ بات رکھی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم تو اتنے جاہل آگے ہیں, نہیں پڑھے تو نہیں پڑھے, کیا بگڑے گا ہمارا, کہاں پکڑے جائیں گے, کہاں کچھ ہوگا, ایسا سوچتے ہیں. کبھی خیال یہ آتا ہے کہ ہماری قوم سدھرنے والی تو ہے ہی نہیں, چاہے کچھ کر. اس لیے ایک مثالیں 4 ہیں کم سے کم ہمارے پاس, لیکن وقت کی وجہ سے صرف ایک مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ سوچئے کہ کیوں نہیں ہم سدھر سکتے, تعلیم 100% کیوں نہیں لا سکتے. ایک ایک بچہ محلے کا, گلی کا, بستی کا ایک ایک بچہ پڑھا لکھا کیوں نہیں بنا سکتے ہم. اس کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ہندوستان کا ایک صوبہ ہے کیرلا. پتا ہے سب کو, آج کل تو دنیا گھر آنگن بن گئی ہے. کیرل ایک صوبہ ہے ہندوستان کا, ہمارے ملک. اس کا ایک ضلع ہے ملاپورم. وہاں 72% مسلمان رہتے ہیں, 72%. کیرل میں, پورے صوبہ کیرلا میں سن 2013 میں, جس کو 12 سال ہو گئے, سن 2013 میں صوبہ کیرل نے سرکاری آنکڑوں کے مطابق 100% لٹریسی کا, ساکشر ہونے کا, تعلیم یافتہ ہونے کا نشانہ پورا کر لیا ہے. یعنی صوبہ کیرلا میں سن 2013 میں آ کر انہوں نے محنت کی تو اب ایک آدمی بھی جاہل نہیں بچا, سب پڑھے لکھے ہو گئے. یہ سرکاری آنکڑے کہتے ہیں.
مسلمانوں آپ سے اپنے آپ سے سوال ہے کہ اس میں ایک ضلع ہے ملا پورم، اس میں 72% مسلمان رہتے ہیں۔ جب پورے صوبہ کیرلا کے سارے انسان پڑھے لکھے بن گئے تو ملا پورم کے 72% مسلمان 100% پڑھے لکھے بن گئے ہوں گے کہ نہیں؟ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے بھائی؟ جب سارے صوبے میں کوئی نہیں بچا جائے تو وہ 72% مسلمان بھی پڑھے لکھے ہو گئے کہ نہیں؟ یقیناً سب پڑھے لکھے ہو گئے ہوں گے۔ اب سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیرلا کے ملا پورم میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی 2 کی جگہ 4 آنکھیں ہیں، 1 کی جگہ 2 دماغ ہیں، کان 2 کی جگہ 4 ہیں، منہ کچھ زیادہ ہو، ہم سے لمبے سڑکے ہو گئے ہوں، کچھ ہوگا، سب کچھ ہمارے جیسا ہے، ہمارے جیسے ہاتھ، ہمارے جیسے پیر، ہمارے جیسا دل دماغ، ہماری جیسی آنکھیں، ہمارے جیسے کان۔ انہوں نے محنت کی تو 100% تعلیم کا نشانہ پورا کیا۔ ہم نے نہیں دلچسپی لی تو ہم نہیں پورا کیا، یہی تو۔ لیکن اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں، ہندوستان میں، ایک صوبے کے 72% مسلمان اگر 100% تعلیم یافتہ ہو سکتے تو یہاں گوڈوا میں اور اس کے آس پاس رہنے والے مسلمان اگر ایک بار ٹھان لیں، دل میں رکھ لیں، طے کر لیں، کچھ سرفرے نوجوان کھڑے ہو جائیں، طے کر لیں کہ ایک بچے کو پڑھا لکھا بنانا ہے، ایک نوجوان تک تعلیم پہنچانی ہے، کوئی گڑی ٹوٹنے نہیں دینی ہے، ہر بچے تک علم کی روشنی پہنچانی ہے، تو کیا یہ بات مشکل ہے؟ کیا یہ بات دشوار ہو سکتی ہے؟ ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اس پہلو پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری دنیا کہاں ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تھوڑی سی توجہ کریں گے، چند لوگ کھڑے ہو جائیں گے، ایک چراغ جلائیں گے تو انشاءاللہ اس کے نتائج نکلیں گے۔ حضرت والا دامت برکاتہم تشریف لے آئے، میں بھی اپنی بات پوری کر چکا ہوں، اس لیے ان گزارشات کے ساتھ میں اپنے